جناب اسپیکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی تاریخ میں تمام پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ قید میں رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ قید میں رہی، طویل عرصہ قید میں رہی، پریزیڈنٹ صاحب اسد زرداری جو ہے وہ قید میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے میاں شہباز شریف ہمارے موجودہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی قید میں رہے، طویل عرصہ قید میں رہے، جلاوطن ہوئے۔ لیکن ہم نے ان ایشوز کو ضرور، ان کی قید کے ایشوز کو یا ان کی وکٹمائزیشن کو جو ہے ہائی لائٹ کیا، لیکن ہم نے سسٹم کو جو ہے داؤ پہ نہیں لگایا، یا اس ہاؤس کی سینکٹیٹی جو ہے، اس کا جو پروسیس ہے یا پروسیجر جو ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ احتجاج کرتے رہے، مختلف فورمز کو استعمال کرتے رہے، چاہے وہ عدالتی فورم تھا یا پارلیمنٹ کا فورم تھا، ایجیٹیٹ کرتے رہے۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے 2016-17 میں کیا ہوا، میں اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہ ٹوٹل لیڈرشپ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جس میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز اور ساری کی ساری فیملی کے، ایون جو نان کمبیٹنٹ جس طرح کہتے ہیں، جو سیاست میں نہیں تھے یا نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہیں، وہ بھی جیلوں میں چلے گئے۔ اس سارے ہاؤس کی پچھلے 2 سال، سوا 2 سال، جتنا بھی عرصہ گزر گیا ہے، کارروائی کا محور جو ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ صرف اور صرف جو ان کا لیڈر ہے۔ کسی نیشنل ایشو پہ انہوں نے ڈیبیٹ میں کبھی حصہ نہیں لیا، کسی لیجسلیشن جو ہے، جو جس طرح بھی ہو، چاہے وہ اپوز کریں لیجسلیشن کو، اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتے ان کا حق ہے، لیکن ایک ادارے کو جو سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کے تحت اس ملک کا، عدلیہ سے بھی اوپر ہے، ایگزیکٹو سے بھی اوپر ہے، یہ فاؤنٹین آف پاور ہے، یہ ادارہ جو ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو ویلیفائی کرنا، اس کی وقت کو، اس کے احترام کو جو ہے کمپرومائز کرنے کی روزانہ کوشش کرنا، صرف ایک شخص کے لیے۔ جناب اسپیکر، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انسان تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ آج ہیں بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، بڑے بڑے قداور لوگ جو ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، یہ ملک جاری اور ساری ہے اللہ کے فضل سے، اور جاری اور ساری رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کو اور ہماری آنے والی نسلیں آ جائیں گی۔ یہ دنیا کی ریت ہے، یہ جتنی ہزاروں سال تاریخ ہے دنیا کی، اس میں یہی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں جن کے لیے یہ کائنات وجود میں لائی گئی، وہ دنیا میں نہ رہے، تو یہ اگر ان کا لیڈر قید میں ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ عدالتی معاملہ ہے کہ وہ ٹھیک قید میں ہے یا غلط قید میں ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن ڈسرپٹنگ دس ہاؤس، the process of legislation, disrupting the process of whatever is being conducted in this house is, I think, the cost of میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے زیادہ ویشیٹ ہو یا ماحول جو ہے، لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے ٹھیک ہے، ان کو کوئی ہدایات آتی ہیں، وہ ان ہدایات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ان ذہنی طور کے اوپر اس چیز کے ساتھ نہ ہو، مجھے ذاتی طور پہ ہی پتہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے جو کولیگز ہیں، کہ ہاؤس جو ہے ٹھیک طریقے سے چلے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاج بھی کرتے رہیں، باہر بھی کریں، یہاں بھی کریں، لیکن اس انڈرمائن نہ کریں اس پروسیس کو جو ہے۔
آپ انڈرمائن کریں گے تو آلریڈی یہ ادارہ جو ہے اوور دا ایئرز بہت انڈرمائن ہو چکا ہے. اس کو بڑی کاری ضربیں لگائی گئی ہیں پچھلے 70 75 76 77 سال کے اندر. اس ادارے کو یہ ادارہ ریکور کرتا ہے اور یہ کاری ضربیں جو ہیں یہ ہماری طرف سے لگائی گئی ہیں. اگر ہماری کمزوریاں نہ ہوتی تو کوئی اور باہر سے آ کے اس کے ادارے کو کاری ضرب نہیں لگا سکتا تھا یا اس کو مزمحل نہیں کر سکتا تھا. یہ اس کے لیے ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اپنا جو گریبان جو ہے اس کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی تانا آج ہمیں دیا جاتا ہے تو کون ہے جو اس ہاؤس میں جو بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر وہ تانا جو ہے وہ فٹ نہ بیٹھتا ہو؟ کوئی ایک پارٹی بتا دیں, ایک انڈیویجول بتا دیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام فورمز پہ ضرور لڑتے رہیں, احتجاج کرتے رہیں, لیکن اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو اگر وہ ڈیمیج کریں گے تو نقصان ہم سب کا ہوگا. کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک فرد کا نقصان نہیں ہوگا, یہ کولیکٹیو نقصان ہوگا. اور اگر ہمیں اس ہاؤس کو اسٹرینتھ کرنا ہے, دینی ہے, اگر ہمیں کوئی شکوے شکایت ہیں یا میڈیا کو شکوے شکایت ہیں یا کسی اور لوگوں کو شکوے شکایت ہیں کہ یہ ہاؤس جو ہے اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں رہی یا اوور دا ایئر یہ کمزور ہو گیا ہے, تو اسٹرینتھ ہم نے دینی ہے. ہم زیادہ مزمحل کریں گے تو جو تھوڑا بہت جو عزت آبرو رہ گئی ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی. تو آئی تھنک یہ بیسک ایک بڑی بنیادی رسپانسبلٹی ہے. یہاں پہ جتنے بھی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, احتجاج ضرور کریں. آپ سے ٹائم مانگ لیں, 10-15 منٹ 20 منٹ جو ہے تقریریں کر لیں, اپنا رجسٹر کروا لیں, لیکن ڈسرپٹنگ دا ہاؤس, ڈسرپٹنگ دا پروسیس آف لیجسلیشن, جو ہمارا بنیادی حق ہے یا بنیادی فرض ہے, will ultimately undermine this house. ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. دوسرا جناب اسپیکر, کشمیر کا مسئلہ جو ہے میں تھوڑا 10 5 6 7 منٹ لوں گا. جو مہاجرین ہیں انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے, پاکستان کی سرزمین پہ آنے کی قیمت ادا کی ہوئی ہے. میرے حلقے میں جموں کے مہاجرین ہیں 2.25 لاکھ جو ہے شہید ہوئے while crossing the border into پاکستان, یا اس کو آپ کنٹرول لائن کہہ لیں, جو بھی کہ اس کو کہہ لیں. اور 1 مہینے کے اندر توی اور چناب سرخ ہو گئے خون کے ساتھ جو ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حق ہے, آپ کہتے ہیں ان لوگوں سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا جائے. جو آزاد کشمیر میں لوگ بیٹھے ہیں with all due respect, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, وہ اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. جو جس فوج نے اس علاقے کو لبریٹ کرایا, یا جو آج آزاد کشمیر ہے جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ آزاد کشمیر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سارے کشمیر کو آزاد کرے, اس کے لیے سارے پاکستان نے قربانی دی ہوئی ہے, ہماری افواج نے قربانی دی ہے, جس میں کشمیری نہیں تھے صرف, اس میں تمام صوبوں کے لوگ تھے. یہاں 25 کروڑ پاکستانیوں کی سٹیکس ہیں کشمیر کے اندر, اور ان کو انڈرمائن نہ کیا جائے, ان کو کمپرومائز نہ کیا جائے. میرے ساتھ آئیں, میرے حلقے میں آئیں, ارمان سبحانی کے حلقے میں آئیں. سیالکوٹ تحصیل جو ہے واحد ہے جہاں پہ تحصیل پوری کے اندر جو ہے ایک کشمیر کی سیٹ ہے, اور ہم جانتے ہیں ان سٹوریز کو. میں ایک شخص کے پاس گیا, اس کا جوان بیٹا ڈوب کے جو ہے فوت ہو گیا. میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں نے دیکھا کہ والد کا جو تھا چہرہ جو تھا وہ اس کے اوپر جس طرح ایک دکھ کا اظہار یا ہونا چاہیے کو میں نے ان سے پوچھا, کہتا ہے جی 11
بچیوں کو خاندان کی ہم نے خود دھکا دے کے چناب میں پھینکا ہوا ہے. ہم ان دکھوں سے گزرے ہوئے ہیں ان کی عصمتیں بچانے کے لیے. میں نے اجازت نہیں لی ہوئی، لیکن حامد میر صاحب کی نانی جو ہے وہاں رہ گئی تھی. لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہوئی ہیں. خاندان ان کا جو ہے جو ننہال اور دیویال دونوں جو ہے سیالکوٹ میں بستے ہیں. ہر گھر میں سٹوری ہے، ہر گھر میں کہانی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ان کو محروم کر دو، وہ کشمیری نہیں ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. جو مختلف اقوام جو ہے آزاد کشمیر میں بستی ہیں ان کا کیا لگا ہوا ہے؟ کچھ نہیں لگا ہوا. They don't have any stakes. They have not invested anything to liberate Kashmir, whatever Kashmir we have with us. مجھے احترام ہے ان کا. میں آج بھی 2 دفعہ ٹویٹ کی ہے کہ خدا را اس ایشو کو بالکل نہ دفن کریں، اس کو اٹھائے رکھیں جو بھی ایشو ہے ان کا، لیکن الیکشن آنے والے ہیں، اس ایشو اٹھا کے لے جائیں پبلک کے پاس. Let it be decided by the people of Kashmir. Take it into the realm of elections and electorate. ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ کیوں پری ایمپٹ کر رہے ہیں الیکشنز کو، اور الیکشن سے پہلے جو ہے یہ ایشو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی اسمبلی آئے کشمیر کی وہ آپ کی مرضی کی آئے. ٹھیک ہے 1-2 جہاں انوملیز ہیں، مثلا کراچی کی ایک سیٹ ہے وہ چند ہزار ووٹ تھے، لیکن مجھے پتا ہے میرے حلقے میں مہاجر ہیں، وہاں کیمپس ہیں. آج بھی ان کو کیمپ کہتے ہیں. حاجی پورہ کیمپ ہے، پکا گڑھا کیمپ ہے، وہاں پہ کیمپس ہیں. ان کے نام آج بھی کیمپس ہیں. آج سے 8-10 سال پہلے نہ وہاں پہ بجلی تھی نہ سوئی گیس تھی، کیونکہ ان کا سٹیٹس ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے ہم نے جو وہاں کے نمائندے ہیں ہم نے ان کا سٹیٹس جو ہے کو فائنلائز کروایا، اس کی فائنل شیپ سامنے آئی. اور پھر یہ ہے کہ متشدد مظاہرے جو ہیں، انوائٹ کرنا تشدد، میں گفت و شنید کے حق میں ہوں. آج بھی جو ہے اس کو گفت و شنید کے ساتھ یہ حق یہ حل ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، میں اس کو یہ خلاف کنفرنٹیشن کے خلاف ہوں. لیکن جب آپ قانون ہاتھ میں لیں گے، خون بہائیں گے، تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ خاموش رہے؟ آپ سرکاری اہلکار جو ہیں ان کی نہ صرف ان کو جان ان کی لے لیں، ان کو شہید کریں، بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کریں. اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں پار تو نہیں، جو لائن کے پار سے تو نہیں نفرت کہیں امپورٹ کی انہوں نے. میں اس قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا، لیکن کوئی بھی کشمیری، کسی کشمیری کا یا پاکستانی کا، ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں اور پاکستان میں پاکستانی بھی کشمیری ہیں، میں اس کے اوپر کوئی سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے سارے محترم ہیں. لیکن جناب اسپیکر، اگر یہ رویے جو ہیں، یہ ایک تاریخ ہے ان رویوں کی. 51 میں، 55 میں، اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ جو ہے ایسے واقعات ہوئے جن میں تشدد کی راہ اپنائی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے. اور وہ بیسیکلی ایشوز جو تھے وہ یہی تھے کہ مہاجروں جو مقبوضہ کشمیر سے یا ویلی سے آئے ہوئے ہیں یا جموں سے آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہونا چاہیے. آپ ان کی جو شناخت ہے کشمیری ہونے کی، وہ ان سے چھین نہیں سکتے. آپ وہ حق ان سے چھین نہیں سکتے. آپ بیٹھیں پارلیمنٹ، جو ان کی جو اسمبلی بنتی ہے اس میں لے کے جائیں، ووٹر کے پاس لے کے جائیں، الیکشن سے پہلے لے کے جائیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے. لیکن how can you exclude them from the process of election? ڈیموکریٹک ایک جمہوری عمل جو ہے آپ اس سے کس طرح ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے گفت و شنید کے ساتھ
اور کشمیر ایشو کو سامنے رکھ کے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. پاکستان نے جانیں دی ہوئی ہیں کشمیر کے لیے. آج بھی لاکھوں میں ہماری فوج ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھ کے جو ہے کشمیریوں کی جو ہے کشمیر کے خود ارادیت کی جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے. آج بھی اس میں کشمیری نہیں ہے، وہ ادھر کا کشمیری یا ادھر کا کشمیری نہیں ہے، اس میں پاکستانی ہے، اس میں پنجابی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے، سندھی ہے. پورا پاکستان جو ہے آزاد کشمیر، جو آزاد لفظ جو ہے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس آزاد لفظ کا جو تحفظ کر رہا ہے وہ پاکستان، پورا پاکستان کر رہا ہے. اس کو کمپرومائز نہ کریں. یہ لفظ آزاد ان کے ساتھ نہ لگا ہوتا اگر پاکستان نے ان کا مسئلہ جو ہے پاکستان نے اپنے سینے سے، قائد محترم نے، قائد اعظم نے کہا تھا شاہراہ گئے، آج بھی شاہراہ گئے، اور ہم اس شاہراہ کی حفاظت کریں گے تا قیامت حفاظت کریں گے. اور کشمیر کا ایشو جو ہے ہم اس کو ڈائی آؤٹ نہیں ہونے دیں گے. اس تشدد کے اندر کوشش ہے لوگوں کی کہ تحلیل ہو جائے کشمیر کا ایشو. وما علینا الا البلاغ. جی شیر افضل مروت صاحب.